ہماری خوراک میں پائے جانے والے میجر اور اہم نیوٹرینٹس میں سے ایک کاربوہائیڈریٹس ہیں۔ وہ فوڈز جن کا زیادہ تر حصہ کاربوہائیڈریٹس پر مشتمل ہوتا ہے نشاستہ دار غذائیں کہلاتی ہیں۔ کاربوہائیڈریٹس کے میجر فنکشن کو اگر سادہ الفاظ میں بیان کیا جائے تو انہیں ہمارے جسم کا فیول یعنی ایندھن کہا جاتا ہے، یعنی طاقت اور انرجی حاصل کرنے کے لیے یہ جسم کا بنیادی ذریعہ ہے۔ ہمارا نظام انہضام خوراک میں موجود کاربوہائیڈریٹس کو توڑ کر گلوکوز میں تبدیل کرتا ہے۔ اس گلوکوز کو خون کے ذریعے جسم کے تمام حصوں تک پہنچایا جاتا ہے، جہاں سیلز اس گلوکوز کے ذریعے انرجی پیدا کرتے ہیں۔ خوراک میں عمومی طور پر کاربوہائیڈریٹس 3 شکلوں میں پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 شوگرز، جو کہ شہد، پھلوں، جوسز اور میٹھی اشیاء میں موجود ہوتی ہیں۔ نمبر 2 سٹارچز، جو کہ اناج مثلاً گندم، مکئی، چاول، جو اور دالوں وغیرہ میں پائی جاتی ہیں۔ جبکہ تیسرے نمبر پر موجود ہے فائبر، جو کہ سبزیوں اور پھلوں، خشک میوہ جات اور بیج اور ہول گرینز میں پایا جاتا ہے۔ کاربوہائیڈریٹس کی ان تمام ٹائپس کو 2 حصوں یا کیٹیگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی سمپل کاربوہائیڈریٹس اور کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس۔ شوگرز کو سمپل کاربوہائیڈریٹس کی کیٹیگری میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ ایسے کاربز ہیں جو تیزی سے ہمارے خون میں جذب ہو کر شوگر لیولز کو یکدم بڑھاتے ہیں، جبکہ سٹارچز اور فائبر کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس ہیں۔ کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس آہستگی سے خون میں جذب ہوتے ہوئے ہماری بلڈ شوگر کو نارمل لیولز میں مینٹین رکھتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنی روزانہ کی ڈائٹ میں زیادہ سے زیادہ کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس کا استعمال کرنا چاہیے، جو کہ دل کی بیماریوں اور قبض سے بچاتے ہیں اور ساتھ ہی ہیلتھی ویٹ کو پروموٹ کرتے ہیں۔ ان کے سورسز میں شامل ہیں ہول گرینز مثلاً بیسن، جو، گندم کا چکی کا آٹا، براؤن رائس، براؤن بریڈ، بینز یعنی لوبیا، دالیں، دلیا، تازہ پھل اور سبزیاں، خشک میوہ جات اور بیج وغیرہ۔ جبکہ سمپل کاربز کا استعمال کم سے کم رکھتے ہوئے ریفائنڈ گرینز مثلاً سفید آٹا، سفید چاول، پیکجڈ جوسز، میدے، بوتلوں، بیکری آئٹمز اور سویٹس اور کینڈیز وغیرہ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کاربوہائیڈریٹس کی اہمیت پر مزید روشنی ڈالی جائے تو ہم پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں کہ یہ ہمارے جسم کو بر وقت اور فوری انرجی فراہم کرتے ہیں۔ لہٰذا اپنے تمام کام مؤثر طریقے سے سر انجام دینے کے لیے ہمیں روزانہ کی بنیاد پر کاربوہائیڈریٹس کی ضرورت ہوتی ہے، اور مطلوبہ مقدار نہ ملنے پر ہمارا دماغ صحیح طریقے سے کام نہیں کر پاتا، جس کی بدولت ہمیں دھیان لگانے، فیصلہ کرنے اور چیزوں کو پلان کرنے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ اپنی ڈائٹ میں سفیشینٹ کوانٹٹی میں کاربوہائیڈریٹس کا استعمال نہیں کرتے، ان کا جسم پٹھوں یعنی مسلز میں موجود پروٹین کو توڑ کر اپنی انرجی حاصل کرتا ہے، جس کی بدولت ایسے افراد پٹھوں کی کمزوری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ گڈ کوالٹی کاربوہائیڈریٹس انسانی آنت میں فرینڈلی بیکٹیریا کی گروتھ کو پروموٹ کرتے ہیں، جو کہ بہتر نظام انہضام کو یقینی بناتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹس کنزیوم کرنے کے بعد ہماری باڈی میں سیروٹونن ہارمون ریلیز ہوتا ہے۔ سیروٹونن دماغ کے ذریعے ریلیز کیا جانے والا ایک ایسا ہارمون ہے جسے ہیپی ہارمون بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا براہ راست تعلق خوشگوار موڈ کے ساتھ ہے۔ اس ہارمون کا ریلیز ہونا کسی بھی انسان کے موڈ پر مثبت اثر رکھتا ہے، ساتھ ہی میں یہ اچھی نیند لینے اور جاگتے ہوئے ایکٹیو رہنے میں مدد کرتا ہے، جبکہ کھانے کے بعد جسٹائٹی کو پروموٹ کرتے ہوئے اوور ایٹنگ سے بچاتا ہے۔ ایک صحت مند انسان کی روزانہ کی کیلوریز کا 50 سے 60% حصہ کاربوہائیڈریٹس پر مشتمل ہونا چاہیے، مگر آج کل لوگوں میں وزن کم کرنے کے لیے لو کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ کے استعمال کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسی ڈائٹس کے ساتھ آپ آغاز میں تو ریپڈ ویٹ لاس اچیو کر سکتے ہیں، مگر یاد رکھیں کہ گرنے والے اس وزن کا زیادہ تر حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے، جسے زیادہ عرصے تک مینٹین نہیں رکھا جا سکتا، اور جیسے ہی آپ نارمل ڈائٹ پر آتے ہیں یہ وزن تیزی سے ری گین ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لمبے عرصے تک لو کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ فالو کرنے سے مختلف سائیڈ ایفیکٹس ظاہر ہو سکتے ہیں، مثلاً قبض، بدبودار سانس، تھکاوٹ، ڈپریشن، کمزور قوت مدافعت اور بڑی آنت کے کینسر جیسے مسائل۔ لہٰذا کاربوہائیڈریٹس کو اپنی ڈائٹ سے ریسٹرکٹ کرنے کی بجائے ہمیشہ ویرائٹی میں گڈ کوالٹی کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس کا استعمال کریں، کیونکہ اسی کے ساتھ آپ مکمل صحت اور مناسب وزن کے حصول کو یقینی بنا سکتے ہیں۔